बात याद आ गई, नौजवानों की हिम्मत अफजाई के ताल्लुक से इसलिए मैं कह रहा हूं। ओ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, ओ काबी रूह जब बेदार, ओ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उनको। अल्लामा इकबाल ने नौजवानों के ताल्लुक से कहा कि नौजवान अगर अपने आप में समझ जाए कि हम क्या है, तो वो जमीन पे नहीं उड़ता, आसमान में उड़ता है। वो काब एक परिंदे का नाम है, वो बहुत ऊपर उड़ता है। हाँ, वो चील वाला काम नहीं करता। ओ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, ओ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, ओ काबी रूह जब बेदार। लेकिन इतनी बुरी हालत क्यों हुई नौजवानों की? तो अल्लाह इकबाल कहते हैं, गंवा दी हमने जो असलाफ से मेरास पाई थी। हमारे जो असलाफ थे, जो कुछ हमको दिया, हमारे समाज को दिया, अगर चारों आना इस जमाने में नौजवान अगर उस पर अमल कर ले तो ये प्रोग्राम करवाने की जरूरत नहीं होगी इंशाअल्लाह। गंवा दी हमने जो असलाफ से मेरास पाई थी, इसीलिए सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा, सुरैया से जमी पर हम तो कुरान हदीस पर अमल करने की वजह से आसमानों में चला करते थे, आसमानों में उड़ा करते थे, हमने छोड़ दिया, इसीलिए आसमान से हमको जमीन पर फेंक दिया गया। अल्लामा इकबाल यही कह रहे हैं, अल्लामा इकबाल यही कह रहे हैं। हाँ, गंवा दी हमने जो असलाफ से मेरास पाई थी, सुरैया, एक सितारा का नाम है सुरैया, सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा, गंवा दी हमने जो असलाफ। नौजवानों, अपने अंदर इनकलाब लाओ और मेरे भाइयों अपने बाल बच्चों की तरबियत करो। हाँ, अपने बाल बच्चों की तरबियत करो, क्योंकि एक सहाबा अल्लाह के नबी से जो कुछ सुनते थे वो अपने घर वालों को, अपने बाल बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर बताया करते थे। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों, पहले अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से बचाओ और फिर उसके बाद अपने घर वालों को जहन्नम के अज़ाब से बचाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर याद रखो अल्लाह तबारक व तआला वो जहन्नम तुम्हारे लिए तैयार किया है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होगा। इंसान और पत्थर होगा उस जहन्नम का ईंधन। बगैर ईंधन के आपके गाड़ी नहीं चलते, बगैर ईंधन के आप जिस जहाज से सफर करते हैं वो जहाज नहीं चलता, बगैर ईंधन से आपकी ट्रेन नहीं चलती। अल्लाह बगैर ईंधन के जहन्नम भी नहीं चलाएगा। उसका ईंधन इंसान होगा, उसका ईंधन पत्थर है, इंसान और पत्थर। अंदाजा करो जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर हो, दुनिया के आग के मुकाबले में उस आग की गर्मी 1,20,000 सेंटीग्रेड वाली गर्मी। सहाबा भी अपने बच्चों की तरबियत करते थे। हाँ, सहाबियात, मेरी माँ और बहनें, आज कोई खास तरबियत पर बच्चों पर कोई कुछ नहीं डालते ना। सहाबियात अपने बाल बच्चों की तरबियत हमेशा किया करते थे। इतना ही नहीं, अबू जहल का कत्ल का मामला जब सामने आया तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान बदर में है। जरा फूल हटा दीजिए
لوگ ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اب دیکھ اب ٹھیک ٹھاک ہے. جنگ بدر میں 2 کمسین صحابی ہیں, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں. ایک بچے ایک طرف سے دوڑتے ہوئے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان ہم کو بتلائیے تو ابو جہل کون ہے, ہم کو بتائیے. ذرا اپنے سماج کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر نظر دوڑانا اور اس کے ماں باپ ہو تم بھی غور کرو. آج تمہارا جینا مینا کھانا پینا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, تمہارے بچے بے روی کے شکار ہیں. یہ کھا پی لانا ہمارے لیے کمال کی بات نہیں. اپنے بچوں کی تربیت کرو اور اس دور میں لانے کی کوشش کرو جس دور میں لانے کے بعد انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اس راستے پر لانے کی کوشش کرو جس میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ کمسین سا بچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ایک طرف سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان ہم کو بتلائیے کہ ابو جہل کون ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں اس بچے کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 10 سال ہے, اس پر بلوغت کے فتوے بھی نہیں لگائے جا سکتے ہیں. یہ کمسین بچہ یہ ابو جہل کو ڈھونڈ رہا ہے. ابو جہل بہادر آدمی ہے. ابو جہل ایک وقت میں 10 کو دیکھتا ہے. وہ دشمنوں کا سردار ہے. وہ نبی کو قتل کرنے کے در پہ آ چکا ہے. وہ ابو جہل ایسا ہے جو سارے دشمنان رسول کا سردار بنا ہوا ہے, جو نبی کو قتل کرنا چاہتا ہے. یہ چھوٹا سا شہدائی جو محمد رسول اللہ پر اپنا جان دینا چاہتا ہے. اس بچے کی عمر تو ماں کی آنچل میں پلنے کی ہے. یہ بچہ تو ایسا ہے جس کے گال پر اس کے ماں کا بوسہ ہونا چاہیے, جس کے ہوٹ پر ابھی موچ کے کچھ بال بھی نہیں آئے ہیں. یہ بچہ ایک جری کو تلاش رہا ہے, ایک بہادر کو تلاش رہا ہے. چنانچہ ابھی ایک کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسرے طرف سے دوسرا بچہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ ہاں چچا جان آپ ضرور بتلائیے. ہاں بتلائیے, ہاں ضرور بتلائیے کہ وہ کون ابو جہل ہے. وہ کون ہے ابو جہل جو میرے مصطفیٰ کو گالی دیتا ہے؟ جو کون ہے جو میرے نبی کو گالی دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو میرے نبی کو برا بھلا کہتا ہے؟ وہ کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم میں ایک طرف دائیں دیکھ رہا تھا, اس کی عمر 10 سال تھی. میں دوسری طرف بائیں دیکھ رہا تھا, اس کی عمر 11 سال تھی. دائیں والے کو دیکھ رہا تھا, بائیں والے کو دیکھ رہا تھا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یہ دونوں چھوٹا بچہ ابو جہل کو تلاش رہا تھا. آخر اس کے دماغ کے اندر یہ بات کس نے ڈالی ہے کہ ابو جہل تمہارے نبی کا دشمن ہے, تمہارے نبی کو قتل کرنا چاہتا ہے. آخر وہ کون ہے؟ وہ کون ایسی شخصیت ہے جس نے اس بچے کو اتنا زبردست درس دیا ہے؟ کہا بیٹا بتلاؤ تم ابو جہل کو کیوں تلاشنا چاہتے ہو, ابو جہل کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا چچا جان یہ نہ پوچھو کہ میں ابو جہل کو کیوں ڈھونڈ رہا ہوں, ہم کو بتلاؤ کہ ابو جہل کون ہے تاکہ اگر میں بتا دوں تو تم کیا کرو گے؟ کہا چچا نہ پوچھو, میں کیا کروں گا, بس اشارہ کرو کہ ابو جہل یہ ہے. آپ کا اشارہ ابھی ختم نہیں ہوگا, معاذ کی تلوار اس کے گردن پر جائے گی. کعبے کے رب کی قسم اس وقت حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا, اتنی میں نے اشارہ کر دی, ابھی میری انگلی گری نہیں تھی. دونوں بچوں نے باز کی طرح حملہ کیا ہے, ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے کر دیا ہے. ابو جہل کفے افسوس رو رہا ہے, ماتم کر رہا ہے اور نادم و شرمندہ ہو رہا ہے. ہائے میری بدقسمتی, ہائے میری بدقسمتی کہ آج میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھ سے مارا جا رہا ہوں. اگر میں مارا گیا ہوتا تو ابو بکر کے ہاتھ سے مارا جاتا. لوگ کہتے چلو ابو بکر کے ہاتھ سے مارا گیا ہے. اگر میں عمر کے ہاتھ سے مارا جاتا لوگ کہتے چلو حضرت عمر کے ہاتھ سے مارا گیا ہے. لیکن آج میں ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے مر رہا ہوں جس پر بلوغت کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. آخر بتاؤ اس ماں آخر کس نے اس بچے کے دماغ کے اندر یہ باتیں ڈالی؟ پوچھا گیا. ابو ذر غفاری حضرت عبد الرحمن بن عوف پوچھتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے بتاؤ کہ آخر تم ابو جہل کو کیوں ڈھونڈتے ہو؟ بچے نے جواب دیا تھا میں مدینے میں ہوں اور میرے اللہ کے نبی مدینہ میں ہوتے ہیں. میری ماں مجھ کو رات سلانے جاتی ہے, جب سلاتی ہے اس وقت مدینے میں مکہ کے اندر اللہ کے نبی پر ہونے والے مظالم کے تعلق سے میری ماں مجھ کو روز قصے بیان کرتی ہے, مجھے روز کہتی ہے اور اس میں کہتی ہے کہ وہ جب ابو جہل ایسا ہے جو تمہارے مصطفیٰ کو گالی دے رہا ہے. میرے بزرگوں دوستوں یہ کیسی تربیت تھی جس 10 سال کے بچوں نے محمد رسول اللہ کے شان میں گالی سننا برداشت نہیں کیا. آج محمد رسول اللہ کے قول کو, محمد رسول اللہ کے فعل کو آج مسلمان قوم کے لوگ دھجیاں اڑا رہے ہیں اور ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. پرجا گیا وقت زیادہ نہیں ہوا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دو بوند سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا.
ایک دو بند سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، ہم تو کہتے ہیں میں خانہ اٹھا کر دے دو۔ محترم سامعین